السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم نماز میں سنتوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز میں سنتیں اس نیت سے چھوڑی جاتی ہے کہ یہ تو سنتیں ہے، کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، تو لوگ اس میں بڑی بے پرواہی برتتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کے کہ یہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، احادیث میں سنت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ارشادات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعات کی اہتمام کرے گا، جنت میں اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کیا جائے گا۔ اب 12 رکعت کیا ہے؟ تو دن میں 12 رکعت سنت ہم جو ادا کرتے ہیں تو وہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کی حدیث میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ 2 رکعت فجر کے وقت، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو فجر کی صرف 2 رکعتیں، اس کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ دنیا جس کی پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، تو یہ سنتیں اس سے اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ 2 رکعت یہ ہے۔ ظہر کے وقت ہم 6 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعت فرض سے پہلے پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بعد میں پڑھتے ہیں، اور شام کے وقت 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ 10 ہو گئے۔ اور 2 رکعت ہم عشاء کے وقت فرض اور وتر کے درمیان جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کل 12 رکعتیں ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل، ایک گھر تیار کیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی اہمیت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فرض نماز میں کمی آئے گی، سب سے پہلے فرض نماز کو شمار کیا جائے گا، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تو اس کی کمی سنت اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے چھوڑنے پہ گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سنت عام سنت نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اگر بندہ ادا نہ کرے تو اس پہ بندے کو گناہ ملتا ہے۔ فرائض کا درجہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد واجبات کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت موقدہ کا درجہ ہے، یعنی اس کے چھوڑنے پہ بندے کو فرض اور واجب کے ترک پہ جو گناہ اس کو ملتا تھا، اس کے چھوڑنے پہ جو گناہ ملتا تھا، یعنی فرض اور واجب کے چھوڑنے پہ جو گناہ بندے کو ملتا تھا، اگرچہ سنت موقدہ کے چھوڑنے پہ اتنا گناہ نہیں ملتا، لیکن گناہ بہرحال ملتا ہے۔ تو بری چیز، بری بات، چاہے وہ توڑی ہو، وہ زیادہ ہو، وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، ہمیں اسے اجتناب ضرور کرنا چاہیے۔ اچھے لوگ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور سنت موقدہ کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔